جب کبھی کوئی روحانی بیماری بھی لگ جائے، جسمانی ہو یا روحانی ہو، رونا نہ چھوڑنا. یاد رکھو اس کو، یہ میری بات، چاہے وہ نقل ہو، حقیقت بھی نہ ہو، دل میں بھی کچھ درد نہ ہو، مگر رونا نہ چھوڑنا اور رونے والوں کی شکل بنانا نہ چھوڑنا. 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر روئے جاؤ، بزرگوں کا دامن پکڑے رہو. 3rd کلاس کے ڈبے ہو، 1st کلاس کے ڈبوں سے جڑے رہو، بشرطے کہ 1st کلاس کا ڈبہ انجن سے جڑا ہو. ایسا 1st کلاس کا ڈبہ نہ ہو کہ اس کا انجن سے کٹ آف ہوا ہو، تو وہ فرسٹ ہی فرسٹ رہے گا، تم کو بھسٹ کر دے گا اور خود بھی بھسٹ پڑا ہوگا. تو 3رے درجے کا ڈبہ جس کے اسکرو ڈھیلے ہیں، چوں چاں کر رہا ہے، سیٹیں پھٹی ہوئی ہیں، لیکن اس 1st کلاس کے ڈبے سے لگا ہوا ہے جو انجن سے جڑا ہوا ہے. جب یہ کراچی ایکسپریس پہنچی لاہور تو 3رے درجے کا چوں چاں کرتا ہوا وہ ڈبہ بھی پہنچ گیا. اللہ والوں کے دامن سے، بشرطے کہ وہ اگلا جو ہے وہ کسی اگلے بزرگوں سے تعلق رکھتا ہو، تو ان سے جڑے رہو انشاءاللہ تعالیٰ. اور 2 رکعت پڑھ کے ان سے مشورہ بھی کیجیے، دعائیں بھی کرائیے، مگر اللہ تعالیٰ سے اپنا رونا نہ چھوڑیے. یہ آپ کو بہت تجربے کی بات بتا رہا ہوں. بزرگوں سے بھی دعا کرائیے کہ میری اصلاح کے لیے آپ دعا کر دیجیے، گناہ چھوڑنے کی ہمت اور توفیق کے لیے دعا کر دیجیے. جن کی داڑھی نہ ہو وہ داڑھی رکھنے کی دعا کرا لیں، سمجھا. لیکن کیا بتاؤں، بعضوں کو اپنے مرض ہی سے عشق ہے. خدا نہ کرے کہ کوئی بیمار اپنی بیماری ہی پر عاشق ہو جائے اور کہتے اور دوا پھینک دے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، بزرگوں سے دعا کرائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر روزانہ روئے اپنی اصلاح کے لیے، دل لگا کر. اگر دل میں نہ لگے چلو شکل بنا لو، بنا کر فقیروں کا ہم بیش غالب تماشا ہے اہل کرم دیکھتے ہیں، شکل ہی بنا لو رونے والوں.